السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان وی لاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ میں آج کے وی لاگ کا آغاز کروں تو آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان وی لاگ کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے وی لاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وی لاگ کا کنٹینٹ پسند ہے تو لائک کریں اور دوسرے احباب سے شیئر کریں، اور اس کے ساتھ اگر اس پہ کوئی اپنا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ آج کے وی لاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا وی لاگ بھی بنیادی طور پہ اس مسئلے سے جڑی ہوئی مزید کچھ تفصیل اور مزید کچھ تجزیے پہ مبنی ہے۔ تو مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ اگرچہ کامیاب نہیں ہے، اگر آپ اس کو کوئی کارگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پاورفل جو ہے سینکشنز لگانی ہوگی، لیکن وہ یہ بھی ہے کہ جب پاورفل سینکشنز لگائیں گے تو پھر دنیا کو بھی لاس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رشیا جو ہے آئل اور گیس کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے، اسی طرح آئرن پروڈکٹس کا اور آئرن اور کا اور منرلز کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ تو جب یہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں آئیں گی تو الٹیمیٹلی گیس ہو، آئل ہو، پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں اور منرلز ہوں، ان کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ تو ہمارے لیے جو ہے پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے اس میں بڑے خدشات ہیں، بڑے خطرات ہیں، بلکہ اب وہ کیا کہیں کہ جی اس کے تو بلکہ اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں ایل این جی لینے گیا تو ایل پی جی لینے گیا۔ ایل این جی تو میرا کام ہی نہیں ہے جی، میں ایل پی جی لینے گیا تو اس نے کہا کہ یار یہ 10 روپے بڑھ گئے۔ میں نے کہا وجہ یار، تو کہتا جی وہ جنگ لگ گئی۔ اور میں نے کہا وہ بھائی اللہ کے بندے، یار اس کا جنگ سے کیا معاملہ، یہ تو پیٹرولیم مصنوعات سے بنتی ہے۔ لیکن بات یہ کہ بات اس کی، وہ کہتا ہے جی ہم کیا کریں، ہمیں تو پیچھے سے ہی کہا گیا ہے۔ تو بات تو ایک لحاظ سے اس کی بھی ٹھیک ہی ہے نا، کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات سے ایل پی جی بنتی ہے تو پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی ہے نا۔ تو یہ پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے تو یہ بڑی بری خبر ہے۔ ہمارے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کے وہ طالب علم جو یوکرائن میں پڑھ رہے تھے وہ بیچارے وہاں پھنس گئے ہیں۔ ہم بھی دنیا کی طرح اسی آس میں بیٹھ رہے ہیں کہ جی شاید نہیں ہوگا، لیکن امریکہ کو پتہ تھا۔ امریکہ پچھلے 2 مہینوں سے لگاتار یہ اطلاع دے رہا تھا کہ رشیا جو ہے یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل ٹائم ہے، ایگریشن تو بہرحال ہوئی ہے، رشیا نے یہ کیا ہے، تو اب اس ٹائم پہ یہ بات کرنی کہ جناب کہ جی رشیا نے غلط کیا ہے، امریکہ نے غلط کیا ہے، تو بات یہ کہ اس کا کوئی حل نکلے، ورنہ دنیا کا امن نہیں ہے۔ دنیا کے لیے حالات بڑے مشکل ہیں، مطلب ہر لیول پہ۔ آپ صرف تیل کی بات کریں، تیل، گیس یا اس سے اس کی مصنوعات، پھر منرلز، ایون گندم کا بحران آنے کا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ رشیا اور یوکرائن جو ہے دنیا کے بڑے گندم کی سپلائرز میں بھی شامل ہے۔ تو ان کی ساری پرائسز پہ فرق پڑے گا، دنیا میں ہر جگہ پرائسز بڑھیں گی۔ عوام کے لیے جو پہلے کرونا کی وجہ سے جہاں ابھی تک معیشتیں سٹیبلٹی کا شکار ہے، عدم سٹیبلٹی کا شکار بھی ہیں، اس کے لیے ایک اور ایشو آ رہا ہے۔ شاید کہیں بل گیٹ نے شاید یہ تو نہیں کہا تھا کہ دنیا ایک اور وبا کے لیے تیار رہے،